اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ یہ باتیں ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس خبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والی کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے یا آخری گھڑی آ پہنچے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام کے چوتھے رکوع کی تلاوت کی، جس میں سے پہلے 2 آیتیں تو پچھلے درس میں ہو گئی تھیں، وہ 2 آیتوں کو چھوڑ کر پورے رکوع میں سے 2 آیتوں کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم جانتے ہیں انعام یعنی چوپائے، اور اس میں کئی جگہ ان کا ذکر آیا ہے، اب موجود میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے لوگوں کو، اور لوگ یہی کہہ رہے تھے اگر آپ پیغمبر ہیں تو کوئی نشانی لا کر بتاؤ، کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ آ جائے یا آپ کے لیے خزانہ ہو یا آپ یہاں باغ بنا دیں اس کے نیچے سے نہریں بہی ہوں، یہ ساری ہو رہی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوتا تھا کہ کاش میری قوم کو دکھا دیا جائے، کچھ ایسا نشانی دکھایا جائے تو ہو سکتا ہے یہ معجزہ دیکھ کے جو ہے مان لے۔ تو اس پہ جو ہے گفتگو ہو رہی ہے اور اس کا جواب بھی دلائل کی روشنی میں دیا جا رہا ہے۔ فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں پوری طرح کہ یہ چیز تم کو غمگین کرتی ہے جو وہ لوگ بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے تھے؟ وہی جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ صاحب آپ کے لیے باغ ہو جائے، ایک فرشتہ آپ کے اردلی میں آ جائے، ایسا کچھ ہم کو نظر آیا۔ آپ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، آپ تو کھاتے پیتے ہیں، بازار سے سامان لاتے ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، تو آپ کو ہم رسول کیسے مانیں؟ تو کوئی نشانی آپ کے پاس آنی چاہیے۔
اور کوئی معجزہ ایسا ہونا چاہیے جیسا صالح علیہ السلام نے اونٹ نلا لیے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر جو ہے سمندر کو پھاڑ دیے تھے، ایسی کوئی نشانی آ جانا چاہیے۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ ہوتا تھا کہ مجھے بھی ایسی نشانی دی جائے تو شاید یہ لوگ مانیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو کبھی جھٹلایا ہی نہیں تم کو تو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں۔ جب تم نے سارے پہاڑ پہ سے اٹھ کر لوگوں سے کہا تھا کہ بولو میں نے زندگی میں کوئی جھوٹ بات کہی ہے، سب نے کہا تھا کہ نہیں آپ تو امین ہیں، اور آپ نے کسی کی امانت میں نے غبن کی ہے، کچھ دھوکہ دیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، تو سب نے کہا کہ نہیں آپ تو بہت پاک باز ہیں۔ تو آپ سے کہاں ناراض ہیں؟ وہ ناراض ہیں آپ یہ قرآن کیوں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اگر قرآن پڑھنا چھوڑ دو ان کے سامنے تو سب آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو، آخرت کی طرف بلانا چھوڑ دو، یہ بار بار قرآن پڑھ کے ہم کو سنانا چھوڑ دو، ورنہ تم تو ہماری دیش کے آدمی ہو، ہماری قوم کے آدمی ہو، اور تم جو چاہیں ہم آپ چاہیں تو راجہ بنا لیں آپ کو، ہے نا؟ یہ سب پیشکش ہوئی نا کہ ہم تو آپ کو آخری زمانے تک ہوتی رہی کہ صاحب ہم سردار بنا لیتے، مگر اس شرط پہ کہ یہ کام چھوڑ دو، اس کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے ہم۔ جب آپ قرآن چھوڑ دو گے، جب یہ راستہ ہٹو گے، اور جیسا ہمارا پہلے خاندان چلتا تھا، پہلے کی جو روایت جیسا ہم رہتے تھے، سب مزاح کر کے، سب حق کیا باطل کیا، کون کس کو مار رہا ہے، کوئی انصاف کی بات نہیں، تو ویسا اگر زمانہ ہے تو ہم آپ کو بنا لیتے۔ آپ جتنا انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں کر لو، لیکن یہ قرآن کی بات نہ بتاؤ یا اللہ کی بات نہ بتاؤ ہم کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ یہ تو ہماری آیت کو انکار کر رہے ہیں نا، ہماری بات کو نہیں ماننا چاہ رہے ہیں۔ آپ کا انکار نہیں ہے، آپ کے کیریکٹر سے ان کو اختلاف نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً اس سے پہلے تم سے پہلے بھی ایسے نبی آئے تو ان کو نہیں جھٹلایا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا گیا؟ انہوں نے تو بتایا، سب بتا دیا تھا، ایسا مار کے بتا دیا۔ اچھا صالح علیہ السلام کا کہنا چاہ رہے ہو، انہوں نے تو اونٹنی لا کے بتا دی تھی، تو کیا پھر ان کی قوم نے ایمان لایا؟ نہیں لایا، عذاب کی شکار ہو گئی۔ تو نشانی دیکھنے کے بعد دوسری چیز قرآن نے فرمایا کہ ہمیں نشانی بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، لیکن پہلے کے لوگوں کے رویے نے، کہ وہ تو پھر عذاب کے مستحق ہو گئے نا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب نشانی ظاہر ہوتی ہے پھر تو عذاب آتا ہے۔ ایسی ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی ہوا، دیکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایسی ہوا، ہود علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ لاؤ، کیوں عذاب نہیں لاتے، عذاب لاؤ ہمارے سامنے۔ لوط علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ، برسا، پھر برسات برسی، پتھر کی، سب ختم ہو گئی قوم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کے رسولوں کو بھی جو ہے جھٹلایا گیا، نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے کیا صبر کیا۔ کل بھی بات ہو رہی تھی، ایک صاحب نے کہا کہ صاحب میں بہت صبر کر رہا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، تو اصل میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اس کو نہیں بولتے کہ بھئی کسی کا نقصان ہو گیا، انہیں خاموش بیٹھا، برداشت کر لیا، ٹھیک ہے، ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خودکشی نہ کرے، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، دشمنی پہ نہ اتر آئے، صبر کرے۔ لیکن صبر کے اصل معنی ہے جو کام آپ کر رہے ہیں، جو جدوجہد آپ کر رہے ہیں وہ نہ چھوڑیں، ہے نا؟ اب دکان کسی کی جل گئی تو اس کا صبر کیا ہے؟ صبر کر کے بیٹھ گئے، سب جل گئے، نہیں، پھر سے سٹارٹ کیجئے۔ آپ دکان چلائیے، ایک دکان جل گئی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، دوسری اچھی آ جاتی ہے آپ کے پاس۔ آپ دین کا کام کر رہے تھے، آپ کو روکا گیا، کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا، کوئی بات نہیں ہے، مستقل آپ کرتے چلے جائیے۔ صبر ہے حق پہ جمے رہنا، ڈٹ جانا۔ صبر کے معنی یہ ہیں، عام طور پہ ہمارے پاس صبر کے معنی یہ لی جاتے ہیں بس مصیبت میں خاموش بیٹھنا، نہیں، بلکہ وہ کام جاری رکھنا جس سے آپ کو روکا گیا تھا، یہ ہے صبر کے معنی۔ تو انہوں نے تو صبر کیا، اتنا جھٹلانے کے بعد بھی رکے نہیں، وہ قرآن دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ وہ اوذو، اور جو تکلیف انہیں دی گئی، ان کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ صحابہ کے ساتھ بھی کیسے ہوئے اور رسولوں کے ساتھ کیسا ہوا؟ زکریا علیہ السلام کو تو چیر دیا گیا، اور تمہارے یحییٰ علیہ السلام کا گلا کاٹ کر تشتری میں پیش کیا گیا۔ ایسا پہلے بہت ستایا گیا لوگوں کو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کیا، وہ اس پہ لگانا چاہ رہے تھے، وہ کراس پہ، اللہ نے اٹھا لیا ان کو۔ تو ایسی آزمائشوں سے سب گزرے، ساری مصیبتوں سے گزرے۔ حتیٰ آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ آپ سب دیکھو کون سا رسول ایسا تھا؟ لوط علیہ السلام گھبرا گئے، کیا ہوگا، میری فرشتے نوجوان لڑکوں کی اس میں آ گئے، اور انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں،
انہوں نے کہا میں کیسے مقابلہ کروں گا، یہ سب حملہ کریں گے رات میں. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرستادے ہیں، بس تم اور تمہارے گھر والے سوائے تمہاری بیوی کے تم نکل جاؤ، پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا، اللہ تم کو بچا لے گا. چلے گئے. لوط علیہ السلام بچ گئے، صالح علیہ السلام بچ گئے، ہود علیہ السلام بچ گئے. پورا قرآن یہی بتاتا ہے. وہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے، نوح علیہ السلام کشتی میں ان کے ساتھ جتنے بیٹھے نکل دیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی کے لوگوں کو غرق کر دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چیک کر رہا ہے کہ کون سچا مسلمان ہے، کون صحیح ساتھ دینے میں ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ایسا عذاب آتا ہے اور پھر وہ سب جو ہے ختم ہوتے ہیں. تو یہاں تک کہ اللہ کی مدد پہنچ گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. اللہ کے احکام کبھی تبدیل ہوتے ہیں کہ پہلے رسولوں کے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. جب بھی نشانی بتائی جائے گی اس کے بعد عذاب آئے گا. ایسا تو نہیں ان پہ عذاب لایا گیا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس سے صرف ایک یونس علیہ السلام کی قوم بچ گئی. اس میں ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا یونس علیہ السلام کو کہ تم نکل جاؤ وہاں سے بول کر. یونس علیہ السلام نے کہا کہ سب عذاب تو سارے ظاہر ہو گئے، مجھے نکل جانا چاہیے. اور وہ کشتی میں بیٹھ گئے، لیکن قرآن اندازی میں ہار گئے، ان کو ڈالا گیا، پھر مچھلی نکل گئی. انہوں نے پھر وہاں تسبیح کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم. اللہ نے کہا یہ تسبیح کی وجہ سے پھر ہم نے بچا لیا اور ان کو جو ہے نا مچھلی نے نکل دیا کنارے آ کر. پھر ہم نے وہاں ایک بیل لائی، پھر 1,00,000 سے زیادہ امت کی طرف ان کو بھیجا. ایک واقعہ خالی پیغمبر کا، باقی سب کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو حکم ہوا جب بھی پیغمبر آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے کام کیا تو بتایا گیا کہ دیکھو ہمارا حکم بدلا نہیں جا سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تو یقیناً تمہارے پاس پہلے کے رسولوں کی سارے قصے آ گئے. کیوں بتا رہے پھر ہم آپ؟ دیکھیں یہ قرآن کا بڑا اعزاز ہے، اس نے کھول کے رکھ دیا. کیسے معلوم ہو سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی تاریخ کہاں ہے؟ تاریخ کس کو بولتے ہیں؟ اب دیکھیے آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈیے اتہاس کسے کہتے ہیں. 2000 سال کے پہلے کا اتہاس کیسے معلوم ہوگا وہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اس وقت کا تو کوئی آدمی بھی زندہ نہیں ہے. اچھا وہ لکھا تو صحیح لکھا تھا کہ غلط لکھا تھا، ہے نا؟ تو کیا کرتے ہیں اتہاس کار بہت ساری چیزوں کو لے کے دیکھتے ہیں کہ برابر فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں، وہ کہانی جو بول رہے ہیں تو پوری ہو رہی ہے کہ نہیں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور پہلے کے نبیوں کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا. قرآن نے بتا دیا اب قیامت تک کے لیے قرآن ہے. اب یہ نشانی ہے سب سے بڑی کہ اس کے سوا کہیں بھی حق نہیں مل سکتا، اور یہ جو بتاتا ہے اس کا انکار پھر دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ کہاں ہیں، کہ ہم نے اٹھا دیے آسمان پہ ہیں، وہ آنے والے ہیں پھر سے، وہ مارے نہیں گئے ہیں. مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت ہے وہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا مرتبہ ہے خواتین میں ان کا، مریم علیہ السلام کا. ان کے نام سے ایک سورت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دی. تو یہ ساری بات، تو یہ سارے نبیوں کے قصے اس لیے بنائے تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو. یہی ہوتا ہے، خدا کی قدرت ایک ہی ہے، سب کے لیے الگ الگ نہیں ہے. سارے لوگوں کے لیے ایک ہی قانون ہے. جیسا سورج نکلتا ہے سب کو گرمی ملتی ہے، ہوا، اللہ کے احکام بھی سب پہ ویسے ہی نافذ ہوتے ہیں. جو اس کی قرب کرے گا، جو اس کا ذکر کرے گا، جو اس کے احکام مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وجئی بناتے ہیں، اس کو کامیاب بناتے ہیں. لیکن اس کی کیا شرائط ہیں وہ بھی آگے بتائیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفْقًا فِي الْأَرْضِ. بتایا کہ ہم بہت آزماتے ہیں لیکن پہلے ایسے فوراً مدد آتی ہے کہ ہماری. بنی اسرائیل کو کتنا آزمایا ہم نے، کتنی نشانیاں بتائیں، 9 سے زیادہ نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے بتائے. مینڈک کا عذاب آیا، سرسریوں کا آیا، خون کا عذاب آیا، ہے نا. پھر وہ سانپ بنا کے بتایا، لاٹھی کا ہاتھ کو چمکتا ہوا نکالا. کتنی نشانیاں بتائیں انہوں نے. پہلے کے لوگوں کو خوب موقع دیا گیا، دلائل ہوتے ہیں اور پیغمبر برابر سمجھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر 13 سال تک مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، نہیں مانا انہوں نے. تو پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے اور بعد میں کیا ہوا، مغلوب ہو گئے. یہ سزا ملی ان کو، قدرتی سزا یہ ملی کہ مغلوب ہو گئے، ان کا کچھ نہیں چلا. پھر ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات جو ہے مانی جانے لگی، حالانکہ اس وقت کمزور نظر آ رہے تھے. اب اس وقت جیسا ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہو رہا تھا کہ میری قوم کو کوئی نشانی بتا دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں ان کا کترانا، ان کا اعراض کرنا، ان کا بھاگنا ناگوار ہو رہا ہے، برا لگ رہا ہے تو تم کیا کرو، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفْقًا فِي الْأَرْضِ، تو تم جو ہے نا ایک تلاش کرو کوئی سرنگ زمین کے اندر نشانی لانے کی. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے یہ عطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی نبی کی بات بھی یہاں نہیں مانی جاتی ہے، آپ اپنے رویے کو درست کر لو.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اب ہم تو کوئی نشانی، دیکھیے اللہ کے علم میں تو ساری نشانیاں ہیں، مگر اللہ نہیں بھیج رہا ہے، مگر آپ کو نشانی چاہیے تو اللہ تبارک تعالیٰ تبھی نہیں بھیجنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر تم چاہو تو کسی غار میں گھس کر جو ہے کوئی نشانی ان کو لا کے بتاؤ، اور سلمن فی السماء، یا سیڑھی لگا لو آسمان میں، آسمان میں سیڑھی لگا کر جاؤ اور تم ہی لے کر آؤ، کیونکہ ہم نے پہلے بتا دیا اگر تم سیڑھی لگا کر جاؤ گے اور وہ دیکھیں گے اور وہاں سے کتاب بھی تم کو دی جائے گی اور وہ چھو کر بھی دیکھیں گے تب بھی کہیں گے کہ نہیں ہماری آنکھوں پہ تو جادو کر دیا گیا تھا، دوسری جگہ آیتیں گئی ہے نا، ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی، اب بھی بولتے لوگ ایسے سب بتائے کیا ہے کہ کیا جادو کیے کہ مر دکھا ہم کو، دیکھو صاحب ہے نا، وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے جب بھی ایسی ہوا، بہت سے لوگوں نے کہا اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں صاحب ہماری نظر بندی کر دی، ہم کو تو بالکل چاند ایسا جاتے ہوا دکھا پھر آیا، نہیں ہوگا، حالانکہ ہوئی صحیح، مگر نہیں ماننے والے کیا کرتے ہیں نشانی دیکھ کے بھی نہیں مانتے، تو تم چاہو تو سیڑھی لگا لو آسمان، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور لے آؤ کوئی نشانی جو تمہاری قوم کو راضی کر سکے۔ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بات سمجھائی کہ ایسی نشانی اگر آنے کا ہوتا تو ہوتا تھا، لیکن اگر آپ کو ایسا ہے کیا ہوتا ہے، یہ خیر خواہی ہے، ہمارا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سارے محلے کے لوگ جو ہے سب قرآن پڑھنا شروع کر دیں، سب اپنے گھروں میں وراثت کی تقسیم کر لیں، کوئی سود سے قرض نہ لے، ہے نا، پورا لاتور اتنا اچھا ہو جائے کہ پوچھو مت، ہے نا، کون نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں پورا بھارت ورش ایسا ہونا چاہتے ہیں نا، کون نہیں چاہے گا مجھے بتائیے، تو نبی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ شوق بھی جو ہے ایک لیمٹ میں ہونا چاہیے۔ ہم خرابی میں کیا کرتے ہیں، تو جہالت میں آ کے مار دیتے، اگر کوئی اچھا کام نہیں کر رہا نا، اچھے کام کے واسطے ماروں گا بولتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ہے، ہم ایسا معجزہ دکھا کے کسی کو اسلام پہ نہیں لانا چاہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر عقل ہے کہ نہیں، تو وہ سوچے خدا ایک ہے کہ نہیں ہے، یہ سارے کام ایک خدا کے سوا کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے کہ نہیں تھے، ان کو وہ اکشر دھیان نہیں تھا، وہ ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے، کوئی کتاب پڑھ نہیں تھے، پھر یہ کتاب انہوں نے پیش کی، آج ان کے جانے کے 1500 سال کے بعد بھی ایسی کوئی کتاب ٹکر کو نہیں لا رہا، آج بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، تو کیا یہ عقل کی بات نہیں ہے کیا، اور کیا نشانی کی ضرورت ہے؟ تو یہ جو ہے نشانیاں یہ دلائل ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے کہ ویسا رکھا، یہی معجزہ ہے، کوئی آدمی بھی قرآن پڑھے اور پھر اس کا انکار کر کے بتا، سوال یہ ہے کہ لوگ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے نا، یا مسلمان کمزور کیوں ہیں، کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب قرآن پڑھنے کا بھی کیا مطلب ہے وہ بھی آگے اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے ایسی نشانیاں بتا کے، ایسے معجزات ہو گئے، ایک دم میں نے کمل کا پھول نکال کے بتا دیا، انگوٹھی نکال کے بتا دیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اصل ہے ہونے والا کیا ہے، ستیہ میں وجیتے، ستیہ ہی وجئی ہوتا ہے، ستیہ کبھی چھپتا نہیں، حق کبھی ختم نہیں ہوتا، حق سامنے آ کے ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، یہ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی سچی گھٹنا ہے آج نہیں تو کل لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی، قیامت میں تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کو بتا ہی دے گا، اور اسی کے مطابق فیصلے ہونے والے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى هُدًى وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، ہے نا، اب جیسا شیر کھاتا ہے گوشت، گائے بھینس نہیں کھاتے، اللہ نے ایسی فطرت بنا دیا، سب کو مسلمان بنا دیتا اللہ تبارک تعالیٰ، سب نماز پوری صفیں بھرے ہوئی ہیں، ہر آدمی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، کیا اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، وہ ایک ہوا چلا دے، ایسا دل بدل دے 1 سیکنڈ میں، اللہ تبارک تعالیٰ چاہا تو کیا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کی قدرت پہ تم کو بھروسہ نہیں ہے؟ تو اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو کرتا، تم جو ہے جاہل نہ بنو۔ اب جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی لکھا پڑھا نہیں ہے، جس کو دھیان نہیں ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور ایک جہالت ہے علم کے مطابق، یعنی آدمی کو برداشت نہیں ہوتا، اور آدمی کیا ہوتا ہے جذبات میں آتا ہے، اب کیا بولتے ہیں معلوم ہے، انہیں گیا اس سے بات کرے نا، انہیں غصے میں آ کے تمہارے کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، مارتا ہے، تو لوگ کیا بولتے ہیں، وہ جاہل کے پاس مت کرو، وہ جاہل ہے، کچھ بھی بول دیں گا، تم کو اٹھا کے مار بھی دیں گا، ہے نا۔ تو ادنانی نہیں، وہ جاہل کیا رہتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، اس کو علم نہیں رہتا کہ اس کا کیا ہونے والا، انجام بھی کیا ہونے والا اس کو نہیں معلوم رہتا۔ تو حلم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم حلم اور بردباری سے کام لو، یعنی عجلت مت کرو، تم ایسی جلد بازی کرنے کی کوشش مت کرو کہ جلدی سے سب مسلمان ہو جائیں، ہوگا پوری دنیا میں آخرکار یہ دین، جس کا گھر پتھر کا ہے وہاں بھی پہنچے گا، جس کا مٹی کا ہے وہاں بھی پہنچے گا، غلبہ اسی دین کا ہونے والا ہے، آج یہ آپ کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، مگر یہ دین غالب ہو کے رہنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی سٹیجز ہیں، تو تم اس کے لیے جلد بازی نہ کرو۔
انما یستجیب الذین یسمعون، یہ ہے وہ بات، جو لوگ سنتے ہیں وہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی سننا ایسا نہیں ہے جیسا ابھی ہم نے نماز میں سنے، کیا سنے کچھ بھی نہیں معلوم، کون سی سورت پڑھے نہیں معلوم، تو سننا ہوا کیا؟ ہاں نماز میں سنے کہ نہیں، سورت سنے کہ نہیں سب نے؟ اب بتائیے کون سی سورت پڑھے تھے مول صاحب نے؟ دوسرے رکوع میں؟ ہاں، تو کیا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ سنے بھول گئے۔ ایسا سننا نہیں ہے، سننے کا مطلب ہے سن کے سمجھنا، ہے نا۔ میں انجینئرنگ کالج میں گیا اور انہوں نے بتایا H2O، 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن مل کے بنتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں نہیں، میں بس ایسی بول دیا۔ ہم ایسی کرتے تھے انگلش میں، جب ہم کو پڑھاتے تھے نا تو ہم کو بالکل نہیں سمجھ، ہم کیا بولتے تھے؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، مگر ہم کو نہیں معلوم ہوتا تھا اس کا مطلب کیا نہیں۔ ہم ٹیچر سے بولے تو کیا بولتے؟ پاس ہونے کا ہے نا، پڑھ لے تو ایسی، اس کا اسپیلنگ یاد کر، ہے نا۔ مطلب کوئی، اب عربی بھی ایسی پڑھتے لوگ۔ ابھی عربی مدرسہ بول رہے نا آپ عربی مدرسے کے آدمی کو یہ قرآن دیجیے اور بولیے ذرا اس کا ترجمہ بولو، تو وہ نہیں بولتا، تو وہ خالی ایسی پڑھتا ہے الذین یسمعون، یہ سب صحیح پڑھے گا، تجوید کے ساتھ پڑھے گا، الذین یسمعون وللموت یبعثہم اللہ، ایسا پڑھے گا۔ لیکن اب اس کا مطلب کیا ہے نہیں، تو ایسا پڑھنا ہے، ایسا سننا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ایسا کر کے کوئی ایمان لائے گا کہ ہاں کیا سنے، اللہ ایک ہے معلوم ہم کو، اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ہے، اور آگے بتائے اللہ کو لوگ کیا بولتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے، اللہ کو ایک مانتے، تو اللہ کو ایک ماننے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک موجود ہے بول کے خالی بیٹھنے کا؟ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ کی بات ماننا۔ اللہ نے بولا سود سے پیسے نہیں لینا تو نہیں لینا، اللہ نے بولا غیبت نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اللہ نے بولا جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا۔ تو جب معلوم ہوا کہ تم اللہ کو مانتے، ہاں اللہ کو مانتے کر رہے تو وہ سارا کام، پھر ویسا مان کے کیا فائدہ؟ ایسا مان کے نہیں مان کے کوئی چیز فائدہ ہے؟ تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے ایسا سن کے، اب یہ درس سن کے چلے گئے آپ کی زندگی جیسی تھی ویسی، ہے نا، یہ سب سن لیے، سنے کے درس ہو ماشاءاللہ، زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قبول وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ جو قرآن میں بول رہا ہے وہ سچی ہے کہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو 90% لوگوں کا یہاں بتاتا ہوں لاتور میں، ان کو نہیں معلوم قرآن کیا بول رہا ہے۔ اس لیے جب کوئی مسئلہ آتا ہے معاشرے کے اندر سب پریشان ہو جاتے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے ایسا، ارے آپ نے قرآن پڑھا کیا؟ آپ نے خود قرآن نہیں پڑھا، اب آپ بول رہے سارے مسلمانوں نے مل کے ایسا کرنا چاہیے، کیسا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے قرآن، آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سب غیب 90% لوگوں کے، اور فیصلہ اسلام کے مطابق، کیسا ہو سکتا ہے ایسا، ہے نا؟ سب وکیل پڑھے نہیں سمجھو، کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھے، اور 90% ایسے وکیل آ گئے اور بول رہے ایسا فیصلہ ہونا قانون، اور قانون ہی نہیں معلوم نا آپ کو۔ تو جب تک آپ کو قرآن نہیں معلوم ہوگا تو آپ کیسا دلیل کے سوا؟ تو جو قرآن پہ غور کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم اسے ہدایت دیتے ہیں، اسے راستہ بتاتے ہیں۔ اب روز دعا کر رہے ہیں، ہم بہت دعا کر رہے ہیں، فلسطین کے واسطے بھی دعا کر رہے ہیں، وہ بھی آ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیسا اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ یہاں اتنی بات ہے کہ جو سنے گا، غور فکر کرے گا، تو ایمان کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں، اس کو ماننا ہی پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اسے ماننا ہی پڑے گا کہ قرآن ہے، اور جو اس پہ عمل کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ کتنا بھی دنیا کو دھوکہ دے دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ وَلَلْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور جو مرے ہوئے ہیں، یعنی جس کے دل کوئی غور نہیں کرتے، نہیں بہت کاموں میں مصروف نہیں ہوتا، میرے سے قرآن پڑھنا نہیں ہو رہا، جی کیا کرنا ہو رہا، نہیں پڑھنا نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے دل جو غافل ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ مردہ دل ہیں۔ دل کیا ہے؟ جان ہی نہیں ہے، تو ایک مردے کو بول رہے اب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے انہیں۔ اب خبر میں ہمارے رشتہ دار ہیں سب، اب بعد اٹھ کے آتے ہیں، اب بھی فوراً نہیں آتے۔ جو زندہ ہے وہ ہل کے بتائے گا، وہ کام کرے گا، وہ جائے گا اور کام بھی کرے گا، زندہ ہے تو وہ سمجھے گا، اس کو عمل کرے گا۔ پانی، مجھے پانی لا کر دو، تو لا کے دے گے کوئی، تو پانی سمجھ جائیں گے ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب موتا کو بول رہا ہوں، مردے کو بول رہا ہوں، لا کے دے سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جس کے دل مردہ ہیں ان کو قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سمجھ میں آ سکتی، یہ دین ان کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ چاہ رہے ہیں آپ کی قوم، مگر آپ کی قوم میں بھی جو ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نہیں پڑھنا ہی نہیں چاہتے اس کو، ان کے گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے، لیکن نہ کبھی بیٹھتے، نہ غور کرتے، نہ عقل کو اس کے لیے لگاتے، نہ دل اس پہ ان کا دھڑکتا، تو وہ سب موتا ہیں۔ ثم الیہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ بس ان کا کام ہی ہے، جتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، نہیں سمجھنے والے ہیں، ایک نہ ایک دن تو ان کو اٹھنا ہے قیامت کے دن اور اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ اب دیکھیے
وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوئی، کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی، یعنی کوئی اونٹ کیوں نہیں آیا، کوئی باغ کیوں نہیں بنا، یہ سب باتیں وہی کہہ رہے ہیں. پھر اللہ دہرا رہا ہے اس کو، یہ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، تو ان سے کہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کوئی بھی نشانی بھیجنے کی. کیا خدا نہیں بھیج سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بھیج سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بھیج سکتا تھا، اور ہود علیہ السلام کے زمانے میں بھیج سکتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بھیج سکتا. کیا اللہ کو قادر نہیں ہے؟ کیا بڑی بات ہے کہ ایک باغ بنا دے ان کے لیے، کوئی فرشتہ بھیج دے. مگر سمجھایا نا پہلے، اگر فرشتہ آتا بھی تو انسان کی بھیش میں آتا، پھر تم کو وہی شک ہوتا جو حضور کے بارے میں ہو رہا ہے. آپ بولتے تھے انسانی شکل میں کیسا آ گیا فرشتہ، فرشتے کی شکل میں نظر آنا. پچھلے درسوں میں نے یہ باتیں بتا دی ہیں آپ کو. تو پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ تو کہہ دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر نشانی اتارنے پہ قادر ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر ان میں سے نہیں جانتے، غور ہی نہیں کر رہی کہ یہ کتنی بڑی نشانی ہے. کیا غور نہیں کر رہے؟ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا غور نہیں کر رہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ جَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے بڑی نشانی کیا ہے کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہو، یعنی اللہ کی نشانی ہے ہر چیز. وَلَا طَائِرُ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے پر اڑائے آسمان کی فضا میں گھوم رہا ہے. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، تمہاری جیسی امتیں ہیں، تمہارے جیسے گروہ ہیں، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بتا رہا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے. یعنی اب آپ ڈسکوری چینل یا گھوڑوں کا بتاتے ہیں، ہاتھیوں کا بتاتے ہیں، جراف کا بتاتے ہیں، آپ نے سب نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب مل کے رہتے ہیں. ایک جراف ہے تو جراف کیسا کرتا ہے؟ اپنے بچے کو بچاتا ہے. شیر آ کے اس کو کھا رہا تھا، میں نے تو ایک بار دیکھا، اس نے ایسا مارا لات سے شیر کو بھگا دیا مگر اپنے بچے کو بچا لیا. ایک بھینس پہ حملہ کرتا ہے شیر، پورے بھینس مل کے شیر کو مارنے کو چلے جاتے ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا یہ قدرتی لا ہے. خاندان بھی ایسے رہتے، کمیونٹیز بھی ایسی رہتی ہیں. اگر تم سب مل کے نہیں ہیں، اس کا ایک راجہ رہتا ہے. شہد کی مکھی کا بھی ہے، سورہ نحل میں آیا ہے، وہ اس کے اندر ایک رانی مکھی رہتی اور پورے شہد کی مکھیاں رہ رہی. تو اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے تم غور نہیں کرتے کیسا کرتی ہیں. وہ جاتی ہیں سینکڑوں کلومیٹر دور کے پھول دیکھ کر آتی ہیں، پھر ڈانس کرتی ہیں. اس کا رس لانے والی دوسری ہیں، بنانے والی دیکھیے کتنا شٹکون بناتے ہیں، وہ 6 کونوں کا کیا خوبصورت بناتے ہیں. وہ جالا کیسا بنا رہی؟ کون بنا رہی؟ مکھی بنا رہی ہو. کوئی انجینئر نہیں ڈیزائن کر رہا. کوئی بڑا ٹیکنیکل بنا سکتا تھا ایسا، گھر بنانے کا تو انجینئرنگ پڑھنا پڑتا ہے، وہاں تو مکھی بچا رہی. کیا یہ نشانی نہیں ہے تم کو؟ اور یہ سب مل کے جب محنت کرتے ہیں تو شہد بنتا ہے. شہد ایسی نہیں بنتا. تو یہاں بھی ایسی ہوتا ہے، جماعتیں ہوتی ہیں، خاندان ہوتے ہیں، اس میں کوئی لیڈ کرنے والا رہتا ہے. کسی کے اندر زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، اس کا کام ہے سب کو کام پہ لگانا. اب اس کے بعد جو بتایا گیا وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ جَنَاحِهِ، پرندوں کے اندر بھی آپ پڑھیں گے. دیکھیے پورے کبوتر، اس میں بھی دیکھیے کبوتر اڑتے ہیں تو ایک ساتھ اڑتے ہیں، ایک ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں. ہمارے بچپن میں کہانی تھی، اس میں تھا اگر بہت سے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں درخت پہ، ایک پتھر مارے تو بولو کتنے پرندے باقی بچیں گے؟ ایک بھی نہیں بچتا، سب اڑ جاتے. سب حفاظت کرتے، چڑیاں بھی حفاظت کر رہی ہیں. چونٹیاں دیکھیے کیسا کرتے ہیں، ہم تو دیکھتے تھے بچپن میں، کوئی آ گیا ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کرتی ہیں. اب سب پوری اس کی تحقیق ہو گئی، کان میں بھی بولتی ہیں ایک دوسرے کو، آگے سب سمجھاتی ہیں وہ، ہے نا. اب معلوم ہوا کہ چونٹیاں بھی بات کرتی ہیں. تو دیکھو وہ کتنا ڈسپلین میں چل رہی ہیں، کتنی لائن میں چل رہی. تمہارے پاس یہاں لال لائٹ ہری لائٹ لگا کے کچھ فائدہ نہیں، تمہاری عقل مری ہوئی ہے نا. تمہاری کوشش یہ ہوتی کیسا ریڈ لائٹ میں لے کے چلے جاؤ، ہے نا. اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، چینٹی کو سمجھ میں آ جا رہا ہے، وہ پرندے کو سمجھ میں آ جا رہا ہے. اور انہیں کیا کرتا ہے، ایسے 3 رہتے نا، تو سامنے کا جو پرندہ رہتا ہے نا اس پہ بہت لوڈ آتا ہے اڑنے میں، پریشر جو رہتا ہے ہوا کا اس کو کاٹنے کا رہتا ہے. تو کیا کرتا ہے معلوم ہے، فوراً اشارہ کرتا ہے ان کا لیڈر، تو انہیں کیا کرتے ہیں فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو دوسرا جاتا ہے پرندہ. ایسا بدلتے رہتے ہیں. آپ اس کے اندر دیکھیے نا، جو 6-7 پرندے اڑتے رہتے ہیں نا ایک ساتھ، بہت پریشر رہتا ہے، آسان نہیں ہے اڑنا. جہاز، ہوائی جہاز کو کتنی طاقت لگتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اب تم کو دیکھو قرآن ایسا نہیں سمجھ سکتے آپ. اب کوئی آدمی نے یہ پڑھا اور اس پہ غور نہیں کر رہا تو اس پہ یہ ساری آیتیں کیسے واضح ہوں گی؟ اب تدبر قرآن، تفہیم القرآن، سب میں یہ پورا لکھا ہوا. میں جو بول رہا ہوں نا
یہ سب لکھا ہوا ہے پورا، ابن کثیر ڈیٹیل لکھا ہوا ہے، آپ ایک ایک تفسیر پڑھیں گے تو یہ سب معلوم ہوگا آپ۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ سب ایسا کر رہے ہیں، یہاں تو رسول آ گیا، اس کو مان کے تمہاری لیڈرشپ ہوتی، تمہاری جماعت، اب امیر ہی سو رہا ہے، سمجھے شہد کی مکھی کی رانی مکھی چلے گئی تو شہد جمع ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا، وہ زیادہ سے زیادہ بناتی ہیں اڑ کے جاتی ہیں، تم بہت سے دیکھیں گے ایک دم خالی رہتا ہے، اس میں شہد وہد نہیں رہتا، کیوں؟ کیونکہ رانی مکھی نے تو اس کو ٹیکنیک نہیں آئی طاقت کیسے جمع کرنے کی، وہ تھی تو وہ سب کو بتا، چلو تم ایسا کرنا ہے، تم ایسا کرنا ہے، ایسا فوج میں بھی ایسا ہے، حکومت میں بھی ایسی ہے، ابھی ہمارا حکومت چل رہی، پولیس ہے، سب ہے، بول کے یہ چل رہا ہے، یہ سب ہٹا دیں گے تو کیسا ہوگا؟ تو یہ ڈسپلن رہتا ہے، نماز رہتا ہے، امام ہے، امامی نماز پڑھاتے، مؤذنی تکبیر بولتے ہے نا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ ایسی زندگی میں تمہارا مشورہ رہے گا جب تم پورے خاندان کو ساتھ لے کر چلو گے، محلے والوں کو ساتھ لے کے چلو گے، جب تم مقابلہ کرو گے۔ آج مسلمانوں کا حال کیسا ہو رہا ہے؟ اتنے مسلمان بے بس ہو گئے، کیا کر سک رہے فلسطین کے سلسلے میں؟ بے بس، کیونکہ اجتماعیت نہیں، یہاں سے گئے بس تم اپنے گھر میں اپنے گھر میں، ہماری کوئی ایکتا نہیں ہے نا، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی یہ قرآن کے بلبوتے پہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو کتنا بھی آپ ایسا سن لیے تو کیا ہوگا؟ جب میں اجتماعیت سے نہیں ہوں، میں کسی امیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا گیا کہ تم جو ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور جو کچھ تمہارا امیر ہے اس کی۔ یہ جب تم نہیں کر رہے تو اسلام کے رزلٹ تم کو کیسے آئیں گے؟ تم چاہ رہے سب امت ایک ہو جانا، مگر میں نہیں، میں تو الگ ہی رہوں گا، میں تو کسی کی بات نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایسی امتیں ہیں، اگر تم اس کو دیکھیں تو اور کوئی اور نشانی کی ضرورت ہے کیا؟ مچھلی میں پانی میں کی مچھلی کو دیکھو، پرندے کو، تم کسی پہ غور کرنا شروع کرو، تم کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں کی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے وہ سب لکھی ہوئی ہے، اب کتنے پرندے پیدا ہونے والے ہیں، آگے کتنے انسان کتنے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ دوسرا ہے قرآن میں یہ ساری مثالیں اللہ تبارک تعالیٰ نے لائی، جو آدمی بھی قرآن پڑھے گا نا اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، دنیا کی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے، کامیاب کیسے، مگر اس کو روزانہ قرآن پہ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور تم سب خدا کے سامنے جمع کیے جائے، چھٹنے والے نہیں ہو، تم سب کو اسی مالک نے جو نطفے سے پیدا کیا، جو مٹی سے تم کو پیدا کیا، تم کو عقل دیا، ایک دن ہم سب کھڑے رہنے والے، اور ہم سب کے اعمال خدا کے سامنے پیش ہونے والے، مسلم ہیں غیر مسلم ہیں جو بھی ہیں، ہم سب کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، وہی پھر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم بچ کے جانے والے نہیں، تم بولے قرآن نہیں پڑھا بچ گیا شاید، میں اللہ کی بات نہیں مانا نہیں، ایک دن تم خبروں سے پھر اٹھائے جانے والے اور خدا کے سامنے کھڑے کیے جانے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی ظلمات، جو لوگ اب یہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو نہیں پڑھ رہے، اس پہ غور نہیں کر رہے، وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، ان کے کان میں گریا نہیں پڑ گئی، ان کو بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی نا۔ آپ اتنی عقل سے بات بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی بات دنیا میں کسی نے نہیں کی، یہ قرآن اتنی اچھی بات بتا رہے ہیں، لیکن ان کے کان میں گرا نہیں پڑی ہوئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بکمن، وہ گونگے ہیں، بات بھی نہیں آتی ان کو، وہ اللہ کا پیغام بھی لوگوں کو نہیں پہنچاتے۔ اب یہ پہنچانا بھی فرض ہے، ایک تو ہمارے خاندان کو رکھنا ہے، زندگی اچھی گزارنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پیغام اللہ کا آیا ہے یہ پہنچانا فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو یہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں، گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ بڑے آدمی نہیں بننے والے، یہ ضائع ہو جانے والے، یہ خاندان تباہ ہو جانے والے۔ آج دکھ رہا ہے تم کو بھرپور لہلہاتا، لیکن یہ سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ مطلب اللہ نے کیوں بتایا؟ مطلب اللہ پانی برساتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، مگر اس کی کوشش پہ دیتا ہے نا۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جو کوشش کرے۔ ایک آدمی کوشش کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کما رہا ہے، پیسے کر رہا ہے، اس کو ملیں گے۔ ایک آدمی یہاں مسجد میں آ کے بیٹھ گیا خالی، اس کو کیسا اللہ تبارک تعالیٰ دے گا؟ ہے نا، ایک آدمی عربی سیکھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کو عربی آئے گی۔ ایک آدمی انگلش سیکھ رہا ہے، اس کو انگلش آئے گی۔ تو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ضلالت میں ڈالتا ہے، کیونکہ یہ خود گمراہ رہنا چاہ رہے ہیں، ان کو اونچائی نہیں چاہیے، دنیا کی چاہیے نہ آخرت کی چاہیے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں پہ ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں پہ پردہ رہتا ہے، اب ان کو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی، آ بھی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے سامنے پوری گردش کرے خالی دنیا، آخرت ان کے پیش نظر نہیں ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ان کے اندر نہیں ہے۔
وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَآتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ، کیا تم کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کوئی مصیبت تم پہ پڑ جاتی ہے یا قیامت تم پہ آ جائے تو تم اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارو گے؟ بار بار خدا نے کہا کہ یہ سمندر میں بھی کشتی آتی تو کیا کرتے، پہلے اپنے دیوی دیوتا کو تھوڑا بلا لیتے، پھر آخری میں نہیں آتے، بولتے اللہ تو سچا ہے، اے خدا تو صحیح ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو نے سمندر بنایا، تو چاہے وہ سب کو بھول جاتے، اپنے سیاسی ذمہ داروں کو بھی بھول جاتے، اپنی مذہبی لیڈروں کو بھول جاتے، اپنی دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے، اور صرف ایک بھگوان، ایک ایشور، ایک پربھور جس نے سب کو بنایا ہے اس کو وہ جو ہے بلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے تم خود غور کرو، تم کس کو بلاؤ گے؟ مصیبت میں تم پھنس گئے، تم کس کو بلاتے؟ آپ خود سوچو، آپ مصیبت میں پھنس گئے تو ہم کس کو بلاتے ہیں؟ سب بھول جاتے، اپنے دوست گئے، رشتہ دار گئے، ابا گئے، امی گئے، سیدھا جا کے خدا کو ہی بلاتے۔ معلوم ہے ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا جو کام خدا کر سکتا ہے، خدا کے سامنے پھر گرا، میں بہت دعا کرا صاحب، بس اللہ سے دیکھو، اللہ چاہا تو کر سکتا ہے، بالکل یاد آتا ہے اس وقت، کب؟ جب مصیبت آتی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں تو بتاؤ اللہ کو چھوڑ کے کسی کو بلاتے ہو کیا؟ نہیں بلاتے۔ اب بتایا گیا بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، اسی کو بلاتے ہو، صرف اسی کو بلاتے ہو، ایاہ، تم صرف اسی کو بلاتے ہو۔ فَيَكْشَفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، اگر وہ چاہتا ہے تو پھر تمہاری مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو بچا لیتا ہے، تمہارے کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے تو اس سے بچاتا ہے، اور تمہاری زبان سے بھی نکلتا ہے اللہ نے بچایا، نکلنے کی ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کو ایسے دور سے نہیں گزرا ہوگا اس کو وہاں اللہ نے نہیں بچایا۔ ایک گھٹنا تو کم سے کم یاد رہتی اس کو کہ اللہ اس کو برابر وہاں سے بچا دیتا ہے، انہیں سوچتے ہیں میں کیسا بچ گیا، بالکل گاڑی مار دی تھی، کیسا نکل گیا میں، بس یہ اللہ کا رحم و کرم تھا، مان لیتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم کیا کرتے ہو ایسے موقع پہ، اللہ جس کو چاہتا ہے لیکن تم کیا کرتے ہو، اسے بھول جاتے ہو، تم بھول جاتے ہو، اور پھر کیا کرنے لگتے ہو، تشرکون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو جس کو تم شریک کر رہے ہو، اس کو تم جو ہے بھول جاتے ہو۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو، جب وہ وقت آتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صرف تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ تو یہاں پر یہ رکوع ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہمیں بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور جب اس کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔